حمدا والصلاة والسلام دورہ بسیط علم الصرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم اس دورے کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ تو ابتداءً میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ علم الصرف نحو کی بنسبت محدود فن ہے، نحو کی بنسبت محدود ہے اور نحو کی بنسبت آسان بھی ہے۔ جیسا کہ مشہور قول ہے کہ نحو سمجھنے کے لیے شاہوں جیسا اور صرف سمجھنے کے لیے کتے جیسا انداز چاہیے۔ مثال تھوڑی عجیب ہے لیکن سمجھانے کے لیے بات کی گئی ہے کہ صرف تکرار سے آتی ہے اور نحو فہم سے آتی ہے، گہری سمجھ سے آتی ہے۔ تو علم صرف کا جو یہ دورہ ہے، اس دورے کے اندر ہم کوشش یہ کریں گے کہ وضاحت کے ساتھ صرف کے قوانین اور قواعد کو بیان کر دیا جائے۔ اور یاد رکھیں، میں نے بارہا عرض کیا پہلے بھی کہ علم الصرف کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے، وہ ہم اس کے مبادیات میں پڑھیں گے بھی صحیح، کہ صیغوں کو پہچان لینا، اس کے علاوہ اس کو باعث تفاخر نہیں بنانا، باعث فخر نہیں بنانا، باعث تکبر نہیں بنانا، لوگوں سے طلباء سے اور مولویوں سے صیغے پوچھ کے جی علم پرکھنا جہلا کے کام ہے کہ جی اس کو صیغہ نہیں بتا سکا تو عالم ہی نہیں ہے۔ صیغوں پر عالم ہونے کی بنیاد نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں جنہوں نے درس نظامی کا ایک دن نہیں دیکھا۔ تو آج ہم مبادیات فن پڑھیں گے۔ مبادیات کہتے ہیں وہ چیزیں جو کوئی بھی فن پڑھانے سے پہلے جن کے متعلق طالب علم کو آگاہ کیا جاتا ہے، تاکہ طالب علم ابتدائی چند باتوں سے آگاہ ہو جائے اور اس کے دل میں اس فن کا خوف ختم ہو جائے۔ تو مبادیات جو ہیں، مبادیات یہ 7 چیزیں ہیں، مختلف علماء مختلف بیان کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر فن کا نام، دوسرے نمبر پر تعریف، تیسرے نمبر پر موضوع، چوتھے نمبر پر غرض و غایت، پانچویں نمبر پر مقام و مرتبہ، چھٹے نمبر پر مدون فن اور 7ویں نمبر پر اس کا حکم شرعی۔ تو پہلے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں فن کے نام کی۔ تو اس فن کو مختلف ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس میں علم الصرف یا تصریف، علم الصیغہ، علم المیزان، علم الاشتقاق وغیرہ وغیرہ، یہ اسماء اعلام اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ عام طور پر مشہور تر جو لفظ چلتا ہے وہ علم الصرف ہے اور تصریف ہے۔ علم الصرف یا علم التصریف اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ صرف اور تصریف کا معنی ہے پھیرنا، اور اس میں بھی، اس فن میں بھی گردانوں کو پھیرا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو علم التصریف یا علم الصرف کہتے ہیں۔ علم المیزان اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ میزان کا معنی ہوتا ہے ترازو، ترازو میں کسی بھی چیز کی کمی پیشی کی پہچان کی جاتی ہے۔ اور علم الصرف میں بھی کلام عرب میں حروف زائدہ، حروف اصلیہ کی پہچان کی جاتی ہے۔ علم الصیغہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ صیغہ کہا جاتا ہے شکل و صورت کو۔ اس فن میں بھی لفظ یا مادہ کو کئی شکلوں اور صورتوں میں تبدیل کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو علم الصیغہ کہتے ہیں۔ اس کو علم الاشتقاق کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس علم سے مشتق اور مشتق منہ و اشتقاق کی پہچان کے قواعد معلوم ہوتے ہیں، اس لیے اس علم کو علم الاشتقاق کہتے ہیں۔ یہ ہو گیا نام، فن کا نام، یہ ہم نے آپ کو بیان کر دیا۔ 7 میں سے ایک چیز آپ کو ہم نے بیان کر دی۔
دوسری چیز فن کی تعریف. تو میرے دوستو فن کی تعریف جو ہے، صرف کی جو تعریف ہے، یہ مختلف علماء نے مختلف طریقوں سے کی ہیں. بعض لوگوں نے اختصار کو مد نظر رکھا ہے، ابتدائی رسالوں میں صرف کی تعریف کی ہے انہوں نے اور کی ہے. بعض لوگوں نے جناب والا وضاحت کے ساتھ تعریف کی ہے. بعض نے یوں تعریف کی ہے، علم صرف وہ علم ہے جس کے ذریعے صیغوں کی پہچان ایک کلمہ سے دوسرے صیغوں کی پہچان اور ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور کلموں کو گرداننے کا طریقہ معلوم ہو. یہ چھوٹی سی تعریف یہ کی ہے. اور بعض نے تعریف اس کی یوں کی ہے کہ جناب والا صرف ایسے اصولوں کا علم ہے جن کے ذریعے کلمات ثلاثہ، یعنی کلمات ثلاثہ سے مراد اسم فعل حرف، کلمات ثلاثہ کی بناؤں کے احوال جانے جائیں. کس اعتبار سے؟ تخفیف کے اعتبار سے، ابدال کے اعتبار سے، حذف کے اعتبار سے. کہ کہاں ابدال کرنا ہے، کہاں حذف ہے، کہاں تخفیف ہے. یہ مشکل تھوڑا سی تعریف ہے جو ہم آپ کو تعریف اپنی جانب سے لکھانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام تعریفوں کا نچوڑ ہوگی. تو اصطلاح میں صرف وہ علم ہے جس کے ذریعے صیغوں کی پہچان حاصل ہو اور ان کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے اور ان میں تخفیف کرنے کا طریقہ معلوم ہو. یہ تعریف آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہے. آگے چلیں تو علم صرف کا موضوع. علم صرف کا موضوع کلمہ اور گردان ہے. کلمہ اور گردان. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نحو کے اندر بھی آپ نے نحو کا موضوع بھی کہا تھا کلمہ ہے اور یہاں بھی آپ کہہ رہے ہیں جناب کلمہ ہے. تو اعتبار کا فرق ہے. نحو کے اندر معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے تھا اور صرف کے اندر من حیث صیغہ کے اعتبار سے ہے کلمہ. علم صرف کا موضوع کلمہ اور گردان ہے. کہ صیغہ کی حیثیت سے کون سا صیغہ ہے؟ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہی ہے. اب ضاد را با لکھا ہوا ہے، اس کو ضربہ پڑھنا ہے یا ضربو پڑھنا ہے، یضربو پڑھنا ہے یا یضربو پڑھنا ہے، یہ ہمیں صرف بتائے گا. علم صرف کی غرض و غایت. چوتھی چیز کلام عرب میں ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا. پھر یہاں وہی بات ہوتی ہے کہ نحو کے اندر بھی آپ نے کہا تھا کہ کلام عرب میں ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا. صرف کے اندر بھی آپ یہی بات کر رہے ہیں. تو میں پھر یہاں وہی بات کہنا چاہوں گا کہ علم صرف کے اندر جو ہے وہ لفظی غلطی سے بچانا ہے من حیث الصیغہ، اور نحو کے اندر لفظی غلطی سے بچانا ہے کس اعتبار سے؟ معرب و مبنی ہونے کے اعتبار سے. یعنی ماضی ہے یا مضارع ہے، ضربہ ہے یا ضرب ہے، یہ وہی بات. علم صرف کا مقام و مرتبہ. مقام و مرتبہ کے اعتبار سے علم صرف جو ہے یہ علوم عالیہ میں سے ہے. یعنی وہ علوم جو دیگر علوم کے لیے اعلیٰ کا سبب بنتے ہیں، سیڑھی کا سبب بنتے ہیں. دیگر علوم جو مقصد ہے ہمارا، قرآن و حدیث، فقہ، ان تک پہنچنے کا ذریعہ اور واسطہ اور وسیلہ بنتے ہیں. یہ ان کا مقام ہے کہ ان کے بغیر قرآن و حدیث سمجھ نہیں آ سکتے.
اس کے بعد ہے جی مدون، فن کا مدون. اس فن کا مدون جو ہے وہ ہے حضرت معاذ بن مسلم الحروی الکوفی. معاذ بن مسلم الحروی الکوفی یہ تابعی بزرگ تھے، کپڑے کا کام کرتے تھے. معاذ بن مسلم الحروی الکوفی الحروی. مختلف اقوال ہیں واضح کے متعلق، لیکن آپ اتنا ذہن میں رکھیں. اس کے بعد کتنی چیزیں ہو گئیں؟ نام ہو گیا، تعریف ہو گئی، موضوع ہو گیا، غرض ہو گئی، مقام و مرتبہ مدون. آخری چیز حکم شرعی. جب ہم یہ فن پڑھ رہے ہیں تو ہمیں شرعن بھی پتہ ہونا چاہیے. دیکھو بندہ مومن کی زندگی حکم شرع سے باہر نہیں ہوتی. اس کا ہر فعل اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میرا کام شرعن جائز ہے یا حرام ہے یا مباح ہے، یا اس نے مجھے شریعت نے مجھے اس کی اجازت دی ہے. تو اس فن کی جو شرعی حیثیت ہے وہ جاننا ضروری ہے. اس کا حکم شرعی یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ آپ جانتے ہیں فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہر ایک پر سیکھنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ بستی کا ایک بندہ بھی اس کے لیے کفایت کرے گا کہ جو یہ سمجھ کر قرآن و حدیث سمجھے، قرآن و حدیث سمجھ کر قوم کی رہنمائی کرے. تو یہ ہے جناب آج کا ہمارا پہلا ابتدائی درس. اس کے بعد ہم اگلے درس میں انشاءاللہ آپ کو صرف کا نقشہ پہ علم صرف کا نقشہ پیش کریں گے، اور دوسرے نمبر پر ہم کتب کا تعارف پیش کریں گے.